الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین صالحین پر۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ سب جانتے ہیں ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاکے ایک فرانسیسی نے پیش کیے، جس کا اخبار تھا چارلی ایبڈو نامی، ہفتہ واری نکلتا تھا۔ اس کے بعد ایک نوجوان نے وہاں، ایک ٹیچر جس نے مسلسل مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا، اس نے، ایک نوجوان نے اس کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے والی جو مجلس تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی کیا سزا ہے اس پر بات ہوئی تھی۔ آج یہ بتلانا ہے کہ اللہ رب العزت کیا معاملہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا اور 3 سال کے بعد جب آپ کو یہ حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کھلے عام جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیجئے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کیا، پہاڑی پر جا کر اعلان کیا، صفا پہاڑی پر، یا صباحا، ایک پکار تھی مکہ میں، جب کسی کو اچانک پکارنا ہوتا تھا، کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا تو اس طرح پکارا جاتا تھا۔ تو مکہ کے جو نامور لوگ تھے وہ سب کے سب حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا تو آپ کا چچا کھڑا ہو گیا، ابو لہب، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بھتیجا اپنی گدی لے لے گا، سرداری لے لے گا۔ نبوت کا معنی تو وہ سب سمجھتے تھے، بہت اونچا مقام ہے نبوت تو اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، محمد تم برباد ہو جاؤ، ہاتھ برباد ہو، تم برباد ہو جاؤ، اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا، یعنی ہم اپنے کاموں میں مشغول تھے، اتنی چھوٹی گھٹیا چیز کے لیے ہم کو جمع کیا تھا تم نے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں پورے ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا۔ اور پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوا۔ احد کے، بدر کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا نتیجہ آیا مکہ میں تو کوہرام مچ گیا تھا، 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اس نے بھی سنا، اس کو آہ بھی لگ گئی، یہ بیمار بھی ہو گیا، اور اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی۔ یہ بیماری مکہ میں مشہور تھا، پھیلنے والی بیماری ہے، تو کوئی اس کے قریب بھی نہیں گیا، اور اسی طرح مر گیا، یہاں تک کہ اس کو گھسیٹ کر لوگوں نے کسی گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کیا کہتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، انا کفیناک المستہزئین، آپ کی مذاق کرنے والوں کی طرف سے، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کی طرف سے ہم کافی ہیں۔ رب تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ یہ ابو لہب جو ہے، اس کے 2 بیٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کی رقیہ اور ام کلثوم کی شادی
ان سے کی تھی، اس کے دونوں بیٹوں سے۔ چچا کے بیٹے تھے دونوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب کیونکہ اب دشمن بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے جو کچھ کہا اس کے بدلے میں آیت نازل ہو گئی، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھئی محمد کی بیٹیاں جن سے ہم نے نکاح کر لی ہے اور ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے، تم ان کو طلاق دے دو۔ چنانچہ ابو لہب جو ہے اس کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ دونوں میں سے ایک بیٹا جو ہے عتیبہ غالباً وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اور بڑے گستاخانہ انداز میں اس نے کہا کہ ہم نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاق گزرا، ابھی تک تو حکم آیا نہیں تھا شریعت میں کہ کافر سے نکاح نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ آپ کے موذی جانوروں میں سے کسی جانور کو اس کے پیچھے مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ بچ کر رہتا تھا۔ ایک سفر میں اس کا باپ بھی ساتھ میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ جب جانا ہوا قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ بھئی میرے بیٹے کو تو یہ بد دعا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو بچانے کی مجھے فکر ہے، ہم راستے میں سفر میں ہیں۔ تو قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ ہم سب گول سو جائیں گے دائرے میں، بیچ میں آگ جلے گی، سامان رکھیں گے اور وہاں اس کو سلائیں گے۔ لیکن رات کے وقت اچانک آواز سنی ان لوگوں نے، جب مڑ کر دیکھا تو ایک شیر جو ہے وہ آیا تھا اور آ کر اس نے اس کو پھاڑ دیا تھا، اس طرح اس کی موت ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا انجام تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا کفیناک المستہزئین، آپ سے مذاق کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے، مکہ والوں نے ہنسی مذاق کرنا شروع کیا، اور ایک وقت ایسا ہوا آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز کسی نے، ابو جہل نے کسی کو کہا تو اس نے اٹھا کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، جو ذبح شدہ اونٹ تھا کسی محلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ پائے، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد اتنے ناراض ہوئے اور آپ نے دعا فرمائی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کر اطلاع دی کہ ہم نے آپ کی بد دعا قبول فرمائی ہے، اور اس کے بعد اس مجلس میں جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ولید بن مغیرہ، اسی طرح اسود بن مطلب، اسی طرح عاص بن وائل اور یہ ابو لہب، یہ تمام جو سرکردہ لوگ تھے ان کا انجام بہت برا ہوا۔ ان کی موت بہت دردناک انداز سے آئی ہے۔ کسی کا پیر میں زخم لگ گیا تیر سے اور اسی زخم سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کسی کے پیر میں کانٹا لگ گیا اور وہ کانٹے کو سمجھتا رہا کوئی جانور نے کاٹ لیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، پیر میں گھس گیا، اس سے پیر سڑ گیا اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ کوئی ان میں سے اندھا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دردناک طریقے سے ان تمام کو عذاب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے انا کفیناک المستہزئین الذین جعلوا مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ پھر یہ مشرک بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے جو شرک کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے کہنے سے آپ کے دل میں درد ہوتا ہے، آپ کے سینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، آپ کڑن محسوس کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے،
تو ایسے موقع پر جو ہم میں سے ہمارے پاس نہ اسلامی قانون ہے، نہ ایسے گستاخ کوئی ہماری پکڑ میں ہے، ہماری گرفت میں نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھٹن کے موقع پر جو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ تنگی محسوس کرتے ہیں ان کے بات چیت سے، ان کی گستاخی سے، ان کے مذاق سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ایسے موقع پر آپ اللہ کی حمد بیان کیجیے اور نماز قائم کیجیے، سجدے کیجیے۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی زیادہ بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اور زیادہ پابندی سے چلنے والے بن جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور زیادہ اتباع کریں اور نماز کی طرف رغبت کریں، نماز کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ ایسے موقع کا علاج ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو کچھ ہو رہی ہے، ہم اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے کیا کریں گے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور پابندی سے عمل کریں گے، اور جو کچھ کمزوری ہے اس کو دور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس غم کو نکال دے گا، اور ان کے جو گستاخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے ہنسنے والوں کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کسی دن کچھ برا بھلا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ شام کے وقت جب حضرت حمزہ آئے تو ان کو ایک باندی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو حضرت حمزہ نے کیا کہا؟ اتسب محمدن وانا علی دینہ، تم محمد کو گالی دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، اور میں بھی اس کے دین پر ہوں، تم کیا کر لو گے بتاؤ؟ اور یہ کہہ کر ایمان لے آئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے ابو جہل سے ایسا کہا، لیکن مجھے تو پسند یہ ہے کہ تم اب جو بات تم نے اس سے کہی ہے اس پر ثابت رہو، یعنی ایمان پر باقی رہو۔ تو ہمارے لیے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں، تو تم گالی دیتے ہو اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ماننے والے ہیں، تو ہم زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں زیادہ پھیلتا ہے، لوگ زیادہ قبول کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ملک میں اس مریم صوفیہ کو ہدایت دے دی، اور اس نے اسی بادشاہ کو، اسی صدر کو ان کے فرانس کی دعوت دے دی۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگ وہاں ایمان کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زیادہ اتباع نصیب فرمائے، ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، اور امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔